اور یاد رکھیں سارے نبی نکاح کرتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، جب آسمانوں پر اٹھائے گئے تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، اپنے بزرگان دین سے سنا ہے، والدین سے سنا ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ بات آپ سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا، نکاح کی اہمیت آپ کے دل میں مزید جاگزی ہوگی، نکاح کا مقام، شادی کا مقام آپ کے دل میں مزید جاگزی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیادت کرنے کے لیے آئیں گے، مانتے ہیں، جہاد کرنے کے لیے آئیں گے، مانتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے آئیں گے، مانتے ہیں، لیکن محدثین فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا جہاں قیادت ظاہر کرتا ہے، جہاں جہاد ظاہر کرتا ہے، جہاں اسلام قبول کرنا ظاہر کرتا ہے، وہاں محدثین فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کر مصطفیٰ کی سنت نکاح بھی فرمائیں گے۔ قبیلہ بنو کلب میں آپ کا نکاح ہوگا، پھر آپ کے بچے پیدا ہوں گے، پھر آپ وصال فرمائیں گے، وصال فرمانے کے بعد پھر گنبد خضرا شریف کے اندر آپ کا مزار بنایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی نکاح کے ذریعے اپنی نسل کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ملالہ تو نے کیا یہ پڑھا نہیں؟ علم کے نام پر تجھے عزت ملی تھی، تعلیم کے نام پر تجھے چھان ملی تھی، سکول کے نام پر تجھے مقام ملا تھا، آج اسی محمد عربی نے جس نے تجھے عزت دی ہے، آج اسی کی شریعت کے خلاف قرآن کا ایک نقطہ کو انکار کرے نا، ایک نقطہ، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی زبر کا انکار کرے کافر ہو جاتا ہے، زیر کا انکار کرے کافر ہو جاتا ہے۔ یارو کوئی زبر کا انکار کرے کافر ہو جائے، زیر کا انکار کرے کافر ہو جائے، پیش کا انکار کرے کافر ہو جائے، حرف کا انکار کرے کافر ہو جائے۔ یہاں تو پوری قرآن کی آیت ہے، حکم ربانی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو تم عورتوں کے ساتھ جو تمہیں اچھی لگتی ہیں۔ پوری قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور ملالہ یوسف زائی نے ایک قرآن کے نقطے کا انکار نہیں کیا، بلکہ پوری قرآن کی آیت اور ایک نظام کا انکار کیا ہے، جو نظام آج سے نہیں بلکہ آدم پاک سے چل رہا ہے۔ اس نظام کو ہر نبی نے مانا ہے، ہر رسول نے مانا ہے، اور ہر صحابی نے مانا ہے، اور ہر اللہ کے مقرب نے مانا ہے۔ ملالہ یوسف زئی کو سوچنا چاہیے تھا کہ جس اسلام نے تجھے عزت دی تھی آج اسی کے خلاف ورزہ سرائی کر رہی ہے۔ کبھی تو قادیانیوں کی گود میں بیٹھتی ہے، کبھی تو عیسائیوں کی گود میں بیٹھتی ہے، کبھی تو اسلام کے خلاف بول کر اسلام دشمنی کا اظہار کرتی ہے۔ تجھے اپنی آخرت کی فکر کرنی